اٹھائے کچھ برق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اسلام ایک انقلابی پیغام ہے، اسلام ایک خدائی آواز ہے، اسلام ایک مستحکم ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک انسانی ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام ایثار چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام جذبہ شہادت چاہتا ہے، اسلام حضرت ہاجرہ جیسا جگر چاہتا ہے، اسلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا عشق چاہتا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے تاریخ کے اس روشن باب کو دہرائیں اور اس دور کا مطالعہ کریں جب اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خدائی قانون کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا، جب پرچم اسلام کو بلند کرنے کا بیڑا اٹھایا، جب اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی، بتوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو خدا واحد کے آگے جھکانے کی دعوت دی، جب لوگوں کو اخوت و محبت کا درس دیا، تو دنیا نے دیکھا کہ آپ کو قید کر دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ نمرود نے ارکان سلطنت اور وزرائے بارگاہ کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مشورے کیے۔ مختلف مشیروں نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو جنگل کی ویران وادیوں میں چھوڑ کر شہر کی آبادیوں میں نہ آنے دیا جائے، کسی نے کہا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر تعمر قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نذر کر دیا جائے۔ الغرض اس آخری فیصلہ پر سبھی مشرکین متفق ہو گئے اور آگ میں ڈالنے کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ نمرود نے حکم دیا کہ پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر صغیر و کبیر مرد و عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کرے، جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود کو خوش کرنے کے لیے لکڑیاں بھی جمع کرنی شروع کر دی۔ اس جوش و خروش سے جمع کی کہ عورتوں نے جو بیمار تھی نذر مانی کہ اگر ہمیں صحت ہوئی تو حضرت ابراہیم کے جلانے کے واسطے لکڑیاں جمع کریں گے۔ 1 ماہ کامل تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے فلک شگاف شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، فضائے آسمانی میں پرواز کرنے والے وحوش و طیور کے پر جل رہے تھے۔ جب کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل بھن کر کباب کی طرح ہو جاتا۔ آگ کی حرارت اور اس کی تیزی سے دور دور کی زمین تپ رہی تھی۔ آگ کی بے پناہ تپش نے شہر کے گوشے گوشے کونے کونے خطے خطے سے سکون و چین چھین لیا تھا۔ دور دور تک کی آبادیوں میں لوگوں کا جینا دشوار تھا۔ اس بات کی نمرود کو اطلاع دی گئی کہ عالی جاہ آگ پورے زور و شور پر ہے۔ نمرود نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر اور گلے میں توق ڈال کر قید خانے سے باہر نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا، نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم ابھی وقت ہے، چھوڑ دے، دامن اسلام کو بند کر دے، اپنے خدائی قانون کو باز آ جا، اسلام کی تبلیغ سے، ورنہ یاد رکھ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے تیرے لیے تیار ہیں، آگ میں جلا کر تجھ کو راکھ کر دیا جائے گا۔ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور نہایت رعب بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ نادان، مجھے آگ کی دھمکی دیتا ہے، مجھے آگ کا خوف دلاتا ہے، آگ زر خالص کو نہیں جلا سکتی۔ نمرود نے حکم دیا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، کیونکہ آگ کی گرمی کی تیزی اس حد تک تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب تک نہیں جا سکتا تھا۔ کفار سوچ و فکر کے اتھا
اتھا سمندر میں ڈبکیاں لے رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے، اچانک ایک بزرگانہ لباس پہنے ہوئے، ایک بڑی چادر اوڑھے ہوئے شیطان دشمن انسان نمرود کے سامنے آتا ہے۔ نمرود نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ شیطان نے کہا بڑی مدت سے تیری خدمت میں مشغول ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ تیرا دین بدلنا چاہتا ہے اور تو نے اس کے جلانے کا ارادہ کیا ہے، مگر تیرے ملازمین آگ کی تیزی کی وجہ سے اس کو آگ میں پھینکنے سے عاجز رہ گئے ہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ بتاؤں۔ نمرود نے اس لعین کے آنے کو بڑا مبارک سمجھا اور اس کی بڑی تعریف کی۔ شیطان لعین نے دوزخ کے دروازے پر ایک منجنیق بنی ہوئی دیکھی تھی، اس کے بنانے کا طریقہ جانتا تھا۔ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ منجنیق کے فوائد سمجھانے لگا اور اس کے بنانے کے طریقے